شب برات کا لفظ ہی عربی زبان نہیں ہے اور نہ ہی عربی زبان میں ایسی کوئی رات ہے جس کی فضیلت مولوی گلے پھاڑ پھاڑ کر کے شعبان میں بیان کرتا ہے، بلکہ جس رات کی فضیلت ہے اللہ نے اس رات کے بارے میں سورۃ القدر میں فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، قدر والی رات ہے لیلۃ القدر۔ وہ کب آتی ہے؟ بولو، رمضان میں آتی ہے، رمضان کی آخری دہے کی طاق راتوں میں، 21 کو، 23 کو، 27 کو یا 29 یا 25 کو اور 27 یا 29 کو، یہ 5 راتیں طاق راتیں ان میں آتی ہیں، اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ وہ ہے لیلۃ القدر جس کی بڑی فضیلت، جس کی بڑی برکت، جس کے اندر اس کا مقام اور رتبہ ہے، علماء آپ کو بتائیں گے۔ لیلۃ البراءت نام کی کوئی رات اسلام کے اندر نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام حنبل۔ اور اس رات جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کے دن کو، صرف 15 کو، اور جو پیٹرومیکس جلا کر، بتیاں جلا کر، موم بتیاں قبرستانوں میں لے جاتی ہیں، عورتیں مرد جا کر کے سجتے ہیں، سنورتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، حلوے ماڈے نیاز اور فاتح اگر بتیاں سلگاتے ہیں، قرآن یہ جشن مناتے ہیں، یہ تمام کی تمام غیر اسلامی ہیں۔ یہ شب برات نہیں، یہ شبھ رات ہے، دیوالی والی رات ہے۔ جیسے غیر مسلموں میں دیوالی، ایسے ہی مسلمانوں نے ایجاد کر لی، بولو، شبھ رات، اس کو شبھ رات کہا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں اس کا کہیں کوئی ٹھکانہ ہرگز نہیں ہے، نہ اس رات کو کوئی خاص نماز ہے، نہ اس رات کو کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ تمام سب بدعات کر رہے ہیں اور ان بدعات سے دور رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت تفصیلات بھی ہیں اس کی، لیکن میں نے مختصر بتائی ہیں۔ شب برات کے موضوع پر بہت ساری آڈیو ویڈیو بھی ہیں، بہت سارے علماء کے بیانات بھی ہیں۔ نہیں، کیا ہے آپ سب سوال پڑھ دیں۔ جماعت اسلامی کے تعلق سے، جماعت اسلامی فرقہ یا کیا، اور اس میں جانا کیسا ہے؟ اچھا، بھائی نے سوال کیا ہے جماعت اسلامی کے بارے میں۔ اللہ اکبر، یہاں تک سب جانتے ہیں جماعت اسلامی کے بارے میں۔ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایک سیاسی جماعت ہے جس کا مقصد کرسیاں حاصل کرنا، ووٹ حاصل کرنا، الیکشن لڑنا، پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے اور بنگلہ دیش میں بھی ہے۔ تو یہ سیاسی جماعت کے لوگ ہیں، اسلام کا نام لے کر کے لوگوں کو ووٹ حاصل کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں بس۔ اور اس کے اندر شیعہ بھی ہیں، سارے فرقے مسلمانوں کے موجود ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی جماعت ہے، اسلام کا نام لے کر صرف آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ایسی جماعتوں سے نوجوانوں کو بھی، خود کو بھی دور رکھنا چاہیے۔ ہندوستان میں جینے کا جو سلیقہ ہے اور جو رہنے کا طریقہ ہے، اسے علماء اہل حدیث آپ کو بتاتے ہیں، بتائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کہ آپ کیسے آپ کو رہنا ہے، امن اور سلامتی کے ساتھ اپنے دیش کو آگے بڑھانے میں کیسے آپ کو یوگدان کرنا ہے، کیسے جیون گزارنا ہے۔ یہ آپ کے علماء الحمدللہ اہل الحدیث بتا دیں۔ اہل الحدیث کوئی فرقہ، کوئی جماعت نہیں، یہ رب کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہی اہل حدیث۔ لیکن دوسری جماعتیں چوچو کا مربع ہیں، سب کرسی لینے کے لیے سب اس کے اندر شامل ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سب اپنے آپ کو جماعت اسلامی سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے ایسی جماعت، جیسے اسی طرح تبلیغی جماعت ہے، یہ بھی ایک صوفیوں والی جماعت ہے، صوفیوں والی جماعت ہے۔ یہ بھی آپ کو دیکھیں گے بہت سارے لوگ مسجد نگر آپ کی مسجدوں میں بھی آتے ہیں۔ تو میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، یہاں بھی آتے ہیں مسجدوں میں۔ ہم نے کہا تو ان کو، علماء کا کام یہ ہے کہ وہ مسجد میں آئیں تو ان کو بٹھا لیں اور بٹھا کر کے ان کو عقیدہ توحید کی بات بتائیں، سنت کی بات بتائیں، اسلام کی بات بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز بتائیں، دین بتائیں انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں نا دین کی باتیں سنت، وہ دین کی باتیں نہیں سناتے، وہ اپنے ملاؤں کی باتیں سناتے ہیں، وہ صوفی کی باتیں سناتے ہیں، دین کی باتیں۔ تو آپ دین کی باتیں انہیں سنائیں، انشاءاللہ آئندہ کے لیے وہ گلی بھول جائیں گے، مسجد تو بہت دور کی بات رہی۔
اور ان کے امیروں کو پتہ چلے گا تو کہیں گے نہیں 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 وہاں نہیں جانا، وہ سب وہابی لوگ ہیں، وہ تم کو گمراہ کر دیں گے۔ تو ہم بھگائیں نہیں، ان کو پیار سے بٹھا کر ان کو دین سکھائیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، سمجھ، انہیں بولنے نہ دیں۔ جی وہ لوگ لالچ دے کے لاتے ہیں، ہاں، لالچ دے کے کیا شادی ہوتی کی لالچ دیتے ہیں کہ مطلب جماعت میں چلو 4 چلے مارو تو تمہارا نکاح کروا دیں گے؟ ہاں، روپیہ پیسہ لالچ دے کے۔ روپیہ پیسے کا، اعوذ باللہ استغفر اللہ، غلط ہے، وہ گمراہ جماعت ہے بیٹا، وہ ایک گمراہ جماعت ہے، تبلیغی جماعت۔ کئی مدرسہ بنا کے دیے ہیں، کئی مسجد بنا کے دیے ہیں، کئی کچھ اور بنا کے دیے ہیں۔ وہ جو بنا کے دیں اسے لے لو، نو پرابلم، جو بنا کے دیں اسے بولو شیخ جماعت اسلامی کے لے لو۔ جماعت اسلامی ایک گمراہ جماعت ہے، بتایا نا، سیاسی جماعت ہے، اسلامی نہیں ہے۔ اسلام کا ٹائٹل اس لیے لگایا تاکہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں نا مسلمان کا نام لے کر پارلیمنٹوں میں بھی بمکتے ہیں، یہاں بورڈر وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان اپنے دیش کا نماز ایک سوال دشمن نہیں ہوتا، دیش سے محبت، دیش کا پریمی ہوتا ہے، پریم کرتا ہے اپنے دیش سے۔ جی دوسرا سوال ہے کہ نماز کے دوران پہلی صف مکمل ہو تو بعد میں آنے والے شخص کی نماز پیچھے اکیلے نماز ہوگی یا نہیں؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہے اور پہلی صف بھری ہے، اب بعد میں کوئی اکیلا آیا اور وہ اکیلا کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس سلسلے میں حقیقت یہ ہے کہ اسے انتظار کرنا چاہیے تاکہ کوئی اور شخص آئے تو اس کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے۔ اکیلے اگر کوئی صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی اکیلے کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اگلی صف سے آدمی کو گھسیٹ کر یہ ڈبل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی سنت کے خلاف ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ پہلے آیا ہے، اگلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، آپ 10 منٹ کے بعد آئے ہیں اور آپ اسے پہلی صف کے حق سے محروم کر کے دوسری صف میں لا رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایسی حرکت کرنا غلط ہے۔ جی